وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع، دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اے خدا جس نے کی، آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہیں چاند کے لیے چراغ کا لفظ نہیں آیا، ہمیشہ نور کا لفظ آیا، انڈائریکٹ روشنی۔ اور سورج کے لیے ہمیشہ چراغ کا لفظ آیا ہے، سراج کا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے جو خود سے روشن ہے۔ اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ، یہ ہم جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اوپر، آپ کو یہ اوزون لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے بلو کلر کی، یہ آسمان نہیں ہے۔ اس لیئر سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کو اوپر کالی چیز ہی نظر آئے گی۔ یہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، فیہا، اس میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال دے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزارا، یعنی انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی تھا، اس کے بعد وہ رحم مادر کے اندر ایک جنین کی شکل میں رہا، پھر وہ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الٹیمیٹلی ایک تخلیق تک پہنچایا، اس میں 4 مہینے کے بعد اس میں روح بھی پھونکی گئی، پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا کے جو ہے وہ دنیا میں نکالا، اور پھر اس کو نکلتے ہی گائیڈ کر دیا کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے، کوئی سکھا سکتا ہے اسے؟ اس کے انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ تم نے کیسے دودھ پینا ہے۔ اور یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے، آپ ذرا جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیں نا، یہ جو چوزے مرغیوں کے نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے انڈے سے، وہ نکلتے ہی دانہ چگنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پانی پینا ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے۔ مگرمچھ دیکھیں، یعنی دنیا میں چند مضبوط ترین اور طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھپکلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے مگرمچھ کا بچہ، اور وہ پیدا ہوتے ہی اب وہ کس طرح اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ اس کو تو مچھلیاں کھا جائیں، بڑے مگرمچھ ویسے ہی نکل جائیں اتنے سے بچے کو، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی آپ نیشنل جغرافک پہ، ڈسکوری چینل کے اوپر، اینیمل پلانٹ پہ دیکھیں، اس کے اللہ نے دماغ میں کوئی ایسی چیز فٹ کر دی ہے کہ وہ انڈے سے جیسے ہی نکلتا ہے وہ پانی کی طرف بھاگتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے۔ کئی پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی راستے میں ہی ان کو چیلے اور کوے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ریتلی جگہ پہ وہ انڈا دیتا ہے نا مگرمچھ کی جو فیمیل ہے، اور اس میں سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ پھر پانی کی طرف جاتا ہے۔ اس دوران راستے میں کئی ایک شکار ہو جاتے ہیں، بندر شکار کر لیتے ہیں، بعض کو چیلیں اٹھا لیتی ہیں، اور کئی بہت کم ہوتے ہیں جو پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جو ہو جاتے ہیں ان میں سے بھی کئی ایک جو ہے وہ کھا لیتے ہیں دوسرے جانور، اور کوئی ایک آدھ بچتا ہے، ورنہ تو مگرمچھ ہی مگرمچھ ہوں ہر طرف۔ اس طریقے سے سانپ کے بچے، وہ سانپ ہی سانپ ہر طرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک دوسرے کی خوراک کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، اور کہاں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو کئی مراحل سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے انسان کو بھی۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو کس طریقے سے تہ بر تہ بنایا ہے؟
یہ دیکھنے سے مراد فزیکلی دیکھنا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو پہلا آسمان بھی نظر نہیں آتا، یہ ہم جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اوپر، آپ کو یہ اوزون لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے بلو کلر کی، یہ آسمان نہیں ہے۔ اس لیئر سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کو اوپر کالی چیز ہی نظر آئے گی، یہ آسمان کا کلر تو بلو نہیں ہے، یہ تو اس لیئر کا ہے۔ تو یہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس نیچر کو آبزرو کرو، جو کچھ بھی تمہاری بساط کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، اور اللہ نے ایک چاند ان میں رکھ دیا نورا، روشنی کے طور پہ۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ کے طور پہ روشن کر دیا۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہیں چاند کے لیے چراغ کا لفظ نہیں آیا، ہمیشہ نور کا لفظ آیا، انڈائریکٹ روشنی، اور سورج کے لیے ہمیشہ چراغ کا لفظ آیا ہے، سراج کا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک کتنی دنیا ہے جو خود سے روشن ہے۔ اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، زمین سے ریفلیکٹ ہو کے جو اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، یا ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی جو روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چمکدار نظر آتا ہے۔ آپ اگر چاند پہ چلے جائیں تو آپ کو زمین بھی اسی طریقے سے چاند کی طرح نظر آئے گی، جس طرح ہم یہاں سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ سائز تھوڑا بڑا نظر آئے گا اس کا، ادروائز وہاں پہ بھی آپ کو ریفلیکٹڈ لائٹ ہی نظر آ رہی ہوگی، خود روشن نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں چاند، جب 14ویں کا چاند بھی آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں، سورج کو نہیں آپ دیکھ سکتے، وہ خود سے روشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کو رکھ دیا، اور ظاہر انسانیت کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہی ہے، انسانیت پوری کی پوری انہی کے ساتھ، انہی چیزوں کی فیکٹری ہے، سورج اور چاند کی۔ باقی جتنے سیارے ہیں یا کائنات کی جو تفصیلات ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، اسی لیے صرف انہی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو عوام الناس آبزرو کرتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح سے اگایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، جس طرح یعنی بیج سے درخت زمین سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی کریشن کا جو مادہ ہے وہ جس خوراک سے تیار ہوا ہے وہ زمین سے آئی ہے، اور اس کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ زمین سے آ رہا ہے۔ آج دنیا سے دودھ ختم ہو جائے نا، انسانیت نہیں پل بڑھ کے جوان ہو سکتی، صرف دودھ ختم ہو جائے تو یہ بھینسیں جو دودھ دے رہی ہیں یہ بھی زمین سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ بھینس جو چارہ کھا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے۔ چارہ نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو الٹیمیٹلی اس کائنات کے اندر جو یہ میریکل پلانٹ ہے زمین، اس کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کا دار و مدار اس زمین کے اوپر ہے، اور زمین کے اندر اوپر جو زندگی ہے اس کا دار و مدار سورج کے اوپر۔ سورج نہ ہو تو زمین پہ کوئی بھی خوراک نہیں پروان چڑھ سکتی، نہ موسم بدل سکتے ہیں، نہ بارشیں ہوں گی، نہ ہوائیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ذریعہ بنا دیا۔ تو اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں سے تو وہ سورج ہے۔ جن بزرگوں کو آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے، کیونکہ سورج نہ ہوتا تو وہ کھا پی نہ سکتے، زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ لیکن کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم سورج کو پکاریں مدد کے لیے کہ المدد یا سورج، میری مدد فرمائیے، حالانکہ آپ اس کو نہ بھی کہے تب بھی وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے کام میں لگا دیا نا، آپ کی خدمت میں لگا دیا اللہ نے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، فیہا، اس میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال، اسی سے پیدا ہوئے، اسی کی خوراک سے پل بڑھ کر جوان ہوئے، اسی زمین میں لوٹا دیے گئے، اور قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا۔ زمین میں انسان لوٹتا ہے سر۔ کسی شخص کو اگر ایئر کریش میں بھی موت آئی ہے نا، اس کے اجزاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے ہیں۔ کوئی شخص سمندر میں غرق ہو گیا ہے، اس کے اعضاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے۔
سمندر میں اگر کوئی مچھلی بھی کسی کو کھا لے تو مچھلی کو بھی موت آنی ہے. جب مچھلی کو موت آئے گی وہ بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی ختم ہوگی. باہر کوئی شخص جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ بھی زمین میں جاتا ہے. کوئی عام حالت میں مرتا ہے، اس کو کوئی آگ میں جلا دیتا ہے، اس کے بھی ذرات الٹیمیٹلی زمین میں چلے جاتے ہیں. ہر چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی اس زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح اللہ نے ہی بچھا دیا ہے. لتسکلوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو. اب یہ ساری کی ساری گفتگو یعنی نوح علیہ السلام کی وہ دعوت و تبلیغ، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر چل رہا ہے. قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور یہ پیروی کرتے رہے ہیں ان کی کہ جن کو ان کی مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ نہ دیا. یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے مال پر اور اولاد پر ناز تھا، انہوں نے آخرت کا خسارہ کمایا، اور میری قوم بھی انہی سرداروں کی پیروکار ہوئی کہ جن کے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے نافرمان بن کے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے پیغمبر کے مقابلے پہ، نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ کہ لا تذرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو تمہارے بڑے بڑے آلہہ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کون کون سے؟ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح نے ان سے پہلے ان کے باوجداد نے احترام کے طور پہ پہلے اپنے گھروں میں دکانوں میں لٹکانی شروع کی کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے جب ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی تصویریں دیکھیں گے نا تو ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا کہ یہ کتنے نیک نیک لوگ تھے. پھر وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بت بھی تراشنے شروع کیے، اور پھر جب مزید وقت گزرا تو انہی کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں یہ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کی موقوفاً روایت موجود ہے. اور نام ذرا دیکھیں کیا ہے، ود، سواع اور یغوث. یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے. تو یہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ الٹیمیٹلی ایک اللہ کے نیک بندے تھے. اب ذرا اسی کا ریپلیکا اس امت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے یہ مزارات آپ کیوں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر کوئی بزرگوں سے مانگنے تو نہیں جا رہے ہوتے، یہ بازار اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں، حاضری دیں، ان کو جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ سیم وہی چیز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شرکی ہو رہا ہے. ان سے ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں لوگ جا کے. وہ کہتے ہیں جی جاہل مانگتے ہیں، سر پڑھے لکھے بھی مانگتے ہیں. آپ پڑھا لکھا ذرا بتائیں نا، کون سا پڑھا لکھا آپ کا عالم دین ہے جو ان کے مانگنے کو شرک کہتا ہو، جو یہ پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں. الٹیمیٹلی وہی کچھ شروع ہو گیا. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 27 مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر. اس میں نے بخاری اور مسلم سے حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے
تو نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا. اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے. یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ یہ سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے. تو اما عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اما عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا. یہ مزارات والا جھمگٹا نہیں رہتا تھا. پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا. قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے. وہ تو حصار کے اندر ہے. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا. اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کرتے. آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے. یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھ لے کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنا کچھ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں لیکن بتایا ہے پہلے ہی. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی منوان اسی طریقے سے آئیں گی. یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے. بعض لوگوں نے اس میں پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا نہیں جی نہیں، یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یہودیوں نصرانیوں والے ہو چکے ہوئے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں. لیکن سر یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے. غزوہ حنین کے موقع پر جو کفار عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی ہے نا
فتح مکہ کے بھی 4-5 مہینے کے بعد وہ غزوہ حنین ہوئی ہے قبیلہ حوازن کے خلاف. بس اس جنگ کے بعد پھر پورے عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا. تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے یا ٹچ کرتے تھے پھر آگے چلے جاتے تھے. تو کچھ اصحاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. آج دیکھ لیں امت آج تک درختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے کپڑے کی. یہ مزارات کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں نا. اور تو اور آپ چھوڑ دیں فیصل مسجد کے باہر جو ہے وہ ضیاء الحق کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی ٹاکیاں لٹکی ہوئی ہیں. ہاں حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں. حالانکہ ضیاء الحق اپنی ساری خرابیوں کے باوجود توحید کے والے سے اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. یہ والی خرابیاں ایز اے پرسن اس میں موجود نہیں تھیں، مزارات والی اور یہ مردوں کو پکارنا اور یہ ساری چیزیں، اس سے وہ محفوظ تھا. لیکن اس کے مزار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی آپ بھی ہمارے لیے کر دیں تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس میں محذوف تھا عما یشرکون، جو کچھ شرکیہ چیزیں تم اس کی طرف منسوب کر رہے. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی وہاں پہ کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے رب کا کہ ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاہل قوم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جاہل قوم کے اگینسٹ. آپ دیکھیں پیغمبر موجود ہے، توحید راسخ ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ایک بت ہمیں بنا دے. یعنی دلکاری آنا ہے نا. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم محرم میں یا میلاد میں جب اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تھوڑا بہت ساڈا بھی دل کرتا ہی ہے. یہ میں آپ کو ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی دل کرتا تھا کہ تھوڑا بہت ہم یہ بھی کام ہم بھی کر لیں. ان کاموں میں مزے ہی بڑے ہیں نا، ظواہر ہے نا، لیکن یہی تو آزمائش ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شرک کے لیے ایک راستہ چور تلاش کر لیا تھا اپنی، میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. یہ جو حدیث بخاری مسلم میں آئی تھی اس کا شان نزول کہہ لیں یا شان فرمان ہمیں ترمذی سے پتہ چل گیا کہ یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. تو وہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی، عقیدہ توحید کے خلاف جو ایک شرکی ایکٹیویٹی جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے، اس کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کا بت بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تم نے مجھ سے درخت مانگ لیا ہے. حالانکہ انالوجی کو نہیں بنتی ہے ڈائریکٹلی، انہوں نے تو خدا کا بت مانگا تھا. تو کیا صحابہ کرام نے کوئی خدا کا ایکویلنٹ درخت مانگا تھا برکت کے لیے؟ تو اصل میں امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ توحید کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے. جو چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے چاہے ڈائریکٹلی لے کے جاتی ہو یا انڈائریکٹلی، وہ منع ہے. آپ کے علماء آپ کو بے شک کہانیاں کراتے رہے، نہیں وہ ایک ذاتی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ایک مستقل بذات ہوتا ہے، ایک غیر مستقل بذات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک محدود ہوتا ہے، ایک لامحدود ہوتا ہے. اے بوجھ پاؤ ساری شیواں. نبی علیہ السلام نے صرف ایک درخت مقرر کرنے کو کہہ دیا کہ یہ بت مقرر کروا رہے ہو تم مجھ سے. کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو.
آپ نے اتنی احتیاط کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ فرامین اور قرآن پاک محفوظ ہے، تبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوئی. ادروائز یہ امت بھی اسی ٹریک کے اوپر 100% چل پڑتی جس طرح اگلے لوگ تھے. یہاں پہ بھی گمراہیاں آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہو، پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان میں وہی توحید پائی جاتی ہے جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں جو قرآن کی توحید نبی علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی نا، وہی ان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے، اور بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ یہ قوم نوح کے بھی نیک بندے تھے جن کی شروع میں تصویریں لٹکائی گئیں، اور اس لیے کہ جی جناب یہ بڑی برکت ہوگی، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بڑا جذبہ پیدا ہوگا. کہتے ہیں اولیاء کی زیارت کے لیے جایا کریں، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے بڑا جذبہ پیدا ہوگا. کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ اب تو نہ آپ کی وہاں پہ، یعنی پہلے تو عزتیں محفوظ نہیں تھیں، اب تو آپ کی جانیں بھی محفوظ کوئی نہیں ہے. دیکھ لیں آپ پچھلے دنوں جو لاہور میں ہوا ہے، تو اب تو لوگوں کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. پہلے تو یہ آئے دن خبریں ملتی تھی کہ فلاں مزار سے جو ہے وہ کسی کی بیوی اغوا ہو گئی ہے، کسی کی بچی اغوا ہو گئی ہے، وہ حاضری دینے کے لیے گئی ہے لیکن وہاں سے اغوا ہو گئی. نہ حکومت بچا سکی، نہ روحانی حکومت بچا سکی، نہ جسمانی حکومت بچا سکی. جسمانی حکومت کون سی؟ یعنی ہمارے جو پولیس والے، رینجرز اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ بیچارے. اور روحانی حکومت وہ کہتے ہیں جی وہ پنجاب جڑا فلانی گدی دے والے ہے، پنڈی فلانی گدی دے والے ہے، کراچی فلانی گدی دے والے ہے، اور روحانی حکومتیں بھی کوئی نہیں بچا سکتی ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس سال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں، ان کو درباروں میں لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ، اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اور لوگوں کی نہ عزتیں محفوظ ہیں اور نہ پہ وہاں پہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہے. میرے خیال ہے اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ سال پہلے وہ 11 ستمبر کے دن کعبہ شریف میں کرین گری تھی، اور کچھ وہاں پہ حاجی جو ہیں وہ یا عمرہ کرنے والے زائرین وہ شہید ہو گئے تھے. تو وہ مزارات پہ بم پھٹنے والی جو پارٹی ہے نا، وہ بڑی خوش ہوئی تھی اس دن. ہاں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی خوشی کا ڈائریکٹ اظہار تو نہیں کر سکتے تھے. ہاں جی، کلپ ان کے آئے، ان کی پھر فیس بک پہ پوسٹیں آئیں کہ ہاں جی جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ قبروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو تمہارے خدا نے کدھر کعبے کی حفاظت کر لی ہے. ہاں یہ باقاعدہ علماء کے ویڈیو کلپس موجود ہیں. اچھا اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ انہوں نے مان لیا کہ خدا ہمارا ہے اور بابے ان کے ہیں. سر مہربانی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی، گر گئی، کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ ہم پہلے ہی کہتے ہیں وہ خدا آپ کا نہیں ہے. ویسے پیدا کرنے میں تو آپ کا کریٹر ہے، وہ تو ہندو سکھ عیسائی سب کا ہی خدا ہے. وہ ان معنوں میں تو سب کا خدا ہے، وہ شیطان کا بھی رب ہے.
لیکن آن کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں جس طرح ہم آن کرتے ہیں. تو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں جی اس کا کوئی جواب دیں جواب دیں. جواب کیا دینا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے تو اسے کرنٹ نہیں لگے گی. اللہ کا کہیں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبے کی میں حفاظت کروں گا. کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ کعبے کی حفاظت کی جائے گی؟ ایک ابرا کے لشکر سے حفاظت ہوئی، وہ تاریخ انسانی میں ایک ہی واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد، اور وہ اس لیے کہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا. اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، تو ایک غیر معمولی معجزہ کیا گیا. اس کے بعد کیا یزید کے دور کے اندر خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی نہیں ہوئی ہے جس میں کعبے کی دیوار بھی جل گئی؟ صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف کعبہ جل گیا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے چڑھائی کی، پھر دوبارہ اس نے چڑھائی جب کی، پہلے مروان کے دور میں کی، پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں، جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا. ان کی لاش جو ہے وہ کتنے دن کے لیے ٹانگ دی گئی کعبے کے دروازے کے اوپر. وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لینا حجاج ابن یوسف کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ حجاج ابن یوسف میرا نام لکھیں تو کلپ سامنے آ جائے گا. پوری ڈیٹیل میں نے صحیح مسلم شریف سے بتائی ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.